अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर खूबी और आफियत होंगी। और अब तो आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट चल रहा है, मुझे लगता है मेरा जीना और मेरा मरना। कब तक खत्म हो न- रहा है वो सब्जेक्ट? नहीं, दो दो सब्जेक्ट्स चल सब्जेक्ट। रहे हैं। उलूमुल हदीस और मेरा जीना मेरा मरना। मेरा जीना मेरा मरना का 15 को पेपर है, मंडे को। और उलूमुल हदीस अभी चल रहा है। अच्छा, उलूमुल हदीस अब शुरू हुआ है क्या? नहीं नहीं, उसकी वंस अ वीक क्लास थी ना। अच्छा। जब मैंने आपको बताया था तभी स्टार्ट हुआ था, लेकिन वंस अ वीक क्लास थी, लेकिन अभी चल रहा है वो। तो मेरा जीना मेरा मरना की तैयारी हो रही है। जी जी, कर काफी रहे हैं। वास्ट किताब है ना, मतलब बुक है, और जी, बहुत ज्यादा सिलेबस है उसका। काफी कुछ पढ़ना है। हाँ, ये मेरा जीना मेरा मरना और तजल्लियात नबूवत यानी सीरा, ये दो जो है काफी बड़े सब्जेक्ट्स हैं। काफी सारा पढ़ना हो जाता है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अपने 10 सबक असबाह कर चुके, और अब है हम अपने जुमला इस्मिया में। और हालांकि आप देखेंगे कि इनका तरीक़ाकार एक अलग है, अभी एराब इन्होंने कराया भी नहीं, और ये जुमला इस्मिया बता रहे हैं। तो देख लेते हैं, इकरा आप ही आ जाए और जुमला इस्मिया को। अगर जी बेहतर मैम। होगा कि जैसे एक टीचर करती है कि पहले से ही पढ़ लेती हैं आप सब, पहले से तीन चार, आपको पता है कि 1 घंटे की क्लास में कितना कवर हो सकता है, तो उतना आप पहले से पढ़ के आए, तो जरूरी नहीं है कि आप वर्ड बाय वर्ड इसको तब पढ़ें। फिर आपको पता होगा कि आपको क्या बताना है, ठीक है। जैसा कि जी, बता रहे हैं कि अब आप लोगों को ये भी सीखना है कि किस तरह हम पढ़ाएं। तो पहले से मौका नहीं, इसीलिए मैंने पूछा कि कहाँ चल रहा है। चलिए, एक सब्जेक्ट मंडे में खत्म हो जाएगा आपका, है ना। फिर कुछ विंटर ब्रेक्स भी है, इकरा। टीडी में नहीं मैम, वो तो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा उलूमुल हदीस। 2-3 लेक्चर्स ही रह गए हैं, उसके पेपर अच्छा होगा अच्छा। उसका। अच्छा, मेरी तरफ से आई थिंक बस ये इस साल की ये लास्ट क्लास है। उसके बाद क्योंकि 15 से मैंने सोचा कि 15 दिन की छुट्टी दूं, तो आपकी तो अगली क्लास इसी 15 के बाद पड़ेगी, है ना। जी। तो इंशाल्लाह आप, नई नई हमारी क्लास। क्लास का स्केड्यूल सेम रहेगा नेक्स्ट ईयर? हाँ हाँ, सेम रहेगा थर्सडे में इसी वक्त। ओके, इंशाल्लाह। और ठीक है। कोई एस्टिमेट है हमारा ये कब तक चलेगा ये वाला कोर्स? इसकी 2 जिल्दें हैं, पढ़ती रहे पढ़ती रहे। ओके ओके, इंशाल्लाह। ठीक है। तो बहुत कुछ आप देख रही हैं कि इसको करने का ये फायदा है कि बेसिक भी चल रहा है, और साथ में नई जी। चीजें भी हम सीख रहे हैं। ये 2 किताबें, इसकी 2 जिल्दें हैं, अगर ये 2 कर लेंगी तो ग्रामर पे बहुत अच्छी ग्रिप ना सिर्फ हो जाएगी, बल्कि पुरानी एग्जाम्पल्स के जरिए, ये आपको ढूंढने को भी कुरान से कहते हैं, और जो लेके भी आते हैं एक्सरसाइज, वो कुरानी ही एग्जाम्पल है। इस वजह से काफी टीचर्स इस बुक को रिफर कर रहे हैं अब करने लेकिन के मैम, लिए। जो प्रीवियसली हमने जमा मुकस्सर के कुछ औजान वगैरह पढ़े जिन पे हम प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, वो याद तो नहीं हुए अभी। जस्ट लाइक हमने प्रैक्टिस तो की है, लेकिन वो बुक से देख के किया और है। 30 औजान और 30 औजान के 20-20 अल्फाज याद तो नहीं हो सकते। हाँ, वही लेकिन मैं आपसे पूछना अगर चाह रही आप, थी कि उनको नहीं किस नहीं, तरह से हम अगर करेंगे। ओरल और रिटन, अगर आपने होमवर्क आई मीन ओरल पढ़ लिया और लिख लिया, तो आप उससे फेमिलियर हो गए। बस फेमिलियर होना है कि जब कुरान में वो आए तो आप समझ जाए कि ये जमा मुकस्सर है। ओके ओके, ठीक है। अब इंशाल्लाह। जैसे अकबर, अगर अकबरू आ गया है ना, तो अब लग रहा है कि इस पे तो ना तनवीन है और ना अल है, तो ये क्या है, ये क्या फेल हो सकता है, क्योंकि अतान दिख रहा है शुरू में, दिख रहा है ना। जी जी तो अगर आपको वजन का पता नहीं होगा, अफआलू का वजन नहीं पता होगा, तो आप तो इसको फेल समझ लेंगी कि अतान की की अलामत दिख रही है शुरू में, है ना, और कफ जी। वरा बाद में दिख रहा है। तो इस तरह की कंफ्यूजन बस ना हो, इस वजह से आपको ये औजान पता होने चाहिए। और औजान पे जो कॉमन अल्फाज हैं, वो इन्होंने उसकी प्रैक्टिस भी दे दी है। जो कुरान में बहुत रिपीट हो रहे हैं, वो अल्फाज भी उन्होंने वहां पे दे दिए। तो हमें औजान याद नहीं रखने हैं, फेमिलियर होना है। ये भी ना हो कि हमें पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई वजन है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
ٹھیک ہے، تو یاد بالکل نہیں کرنا ہے. جی. ٹھیک ہے. میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اتنی بار پڑھیں اور اتنی پریکٹس کریں کہ وہ یاد ہو جائے. یاد کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بیٹھ کے یاد کرنے کی کوشش کریں گے پھر تو یہ بہت ہی ٹائرسم ہو جائے گا. لیکن بار بار پڑھنے سے آپ دیکھتی ہیں کہ جو کہ اچھی ٹیچرز ہوتے ہیں اور محنتی اسٹوڈنٹ ایز اے طالب علم، ٹیچر بھی طالب علم ہی ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کو اچھے خاصے اوزان آ رہے ہوتے ہیں، جو مشہور مشہور ٹیچرز ہیں نا، تو جی. آپ کو بھی آ جائیں گے، بس یاد نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ. چلیں آپ جملہ اسمیہ کریں، جی. جس کو کہ انگلش میں کہتے ہیں نومینل سینٹنسز. جی ہاں. جی. ہم نے حرف، فعل اور اسم نہیں اسم اسم جی وغیرہ پڑھ لیے ہیں، تو اب ہم جملہ کی طرف جا رہے ہیں. اور جملہ جو ہے وہ مختلف حروف یا فعل یا اسم وغیرہ سے مل کر بنتا ہے. اور جملہ کی دو اقسام ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. اور جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دو اسموں سے مل کر بنتا ہے، لیکن بعض اوقات خبر فعل کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن مبتدا کا اسم ہونا لازمی اور ضروری ہے. مثلا العلم مفید، علم فائدہ بخش ہے، علم فائدہ بخش ہے. اس مثال میں العلم مبتدا ہے اور پہلا اسم ہے، اور مفید دوسرا اسم ہے اور اس جملے کی خبر ہے. جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا. اور قتل داود جالوت، داود نے جالوت کو قتل کیا. اوپر کے دونوں جملے فعل سے شروع ہوئے ہیں، جیسے قالا اور قتلا، تو اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ اسمیہ کی کچھ اور مثالیں: اللہ واحد، اللہ ایک ہے. البیت جدید، گھر نیا ہے. یہ دونوں اسم سے شروع ہو رہے ہیں، اس لیے جملہ اسمیہ ہے. الساحر کاذب، جادوگر جھوٹا ہے. اس میں الساحر اسم ہے. اس کے بعد الساحرانی کاذبانی، دو جادوگر جھوٹے ہیں. یہاں بھی الساحرانی اسم ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے. الساحرتانی کاذبتانی، دو جادوگرنیاں جھوٹی ہیں. یہاں بھی الساحرتانی اسم ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے. الساحرون کاذبون، جادوگر جھوٹے ہیں. یہاں بھی الساحرون اسم ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہوگا. الساحرات کاذبات، جادوگرنیاں جھوٹی ہیں. یہاں بھی الساحرات اسم ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے اسم یعنی مبتدا پر ال ہے، اور پہلے اسم کے آخری حرف پر صرف ایک پیش ہے. اس کے برعکس دوسرے اسم پر ال نہیں ہے. دوسرے اسم خبر کے آخری حرف پر دو پیش ہیں، یا آخر میں آنی یا اونا ہے. مذکر کی خبر مذکر ہے، مونس کی خبر مونس ہے. یعنی کہ اگر مذکر ہوگی خبر تو یہ سمجھ نہیں آئی بات مجھے. مبتدا اگر مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، یہ بات ہے. ہاں میرے خیال سے یہ ہے، کیونکہ عدد سیم ہوتا ہے اس میں. اور واحد کی خبر واحد ہے، مثنیٰ کی خبر مثنیٰ ہے، جمع کی خبر جمع ہے. جی ہاں، ایک مینس منٹ ایک منٹ. کہہ رہے ہیں جی کہ جی. ابھی تک جتنا آپ نے پڑھا اس میں زیر زبر کی غلطیاں آ رہی ہیں، اقرا ابھی بھی. ٹھیک ہے، اب میں تو نہیں جی پکڑ رہی ہوں ان کو بار بار، کیونکہ اب تو آپ کو پتا ہے، تو آپ ریکارڈنگ جائے گی، آپ خود پکڑ لیجئے گا اپنی غلطی. ٹھیک ہے. جو جی ایک میں میم. بتا دوں، یہاں پہ آپ نے بول دیا آخر، اور جب آپ نے قرآنی ٹرانسلیشن قرآنی الفاظ کا کیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آخر ایک الگ لفظ ہے اور آخر ایک الگ لفظ ہے. زبر کے ساتھ دوسری میننگ ہوتی ہے. کیا میننگ ہوتی ہے اقرا، پتہ ہے؟ آخر مطلب کہ بعد والے. آخر ہوتی ہے بعد والا، اینڈ والا، جی ہے نا. جی جی اسی جی. لیے آخرت کہتے ہیں، آخرت بعد میں آنے والے وقت کو. لیکن آخر کس کو کہتے ہیں؟ آخر کہتے ہیں دوسرے کو. اوکے. اندر دوسرا. اگر خا پہ زبر ہوگا تو وہ اینڈ کا میننگ ہی نہیں دیتا، اور آپ نے یہاں بول دیا آخر. ٹھیک ہے، یا آخر میں. تھوڑا اصل میں ہم لوگ زیر کو باریک نہیں رکھتے نا، تو اس وجہ سے وہ زبر کی طرف چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ جی کہیں کہ میں نے تو آخر ہی بولا.
لیکن مجھے سنائی دیا آخر، تو نہیں آخر میں نے بولیں. آخر ہی بولا ہوگا، ہاں صحیح تو مسٹیک آخر ہوئی تھی. بولیں اس کو، اور اسی طرح اوپر بھی اپنی زیر زبر پیش کو صحیح کر لیں. ٹھیک ہے؟ اوکے انشاءاللہ. چلیں شاباش. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خبر اعراب میں تو خبر اور دونوں ہی وہ رہتے ہیں، کیا معروف رہتے ہیں، ہاں رفع کی حالت میں رہتے ہیں. اعراب دونوں کا رفع ہوتا ہے. آپ یہاں دیکھ لیں اگزامپل کہاں پہ ہے، بہت سارے جہاں پہ یہ، ہاں یہ اللہ واحد، پھر اسی طرح البیت جدید. تو آپ نے کیا دیکھا، اعراب کیا ہے، مبتدا اور خبر دونوں رفع میں. ٹھیک ہے. جی پھر آپ نے کیا دیکھا کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، یہ عموماً موسٹ آف دا ٹائم کی بات ہو رہی ہے. موسٹ آف دا ٹائم خبر مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ تبھی وہ جملہ بنتا ہے، ورنہ وہ فریز بن جاتا ہے. اگر یہ بھی معرفہ ہو جائے تو جملہ نہیں بنتا، پھر وہ فریز بنتا ہے. لیکن عموماً جیسا کہ میں نے کہا عام طور پہ یہ ہے کنسٹرکشن پراپر. لیکن میرا کیمرہ آن ہے کیا؟ یس میم. چلے تو بتا دیا کریں. ٹھیک ہے. اوکے تو میم. اچانک مجھے یہ لائٹ دکھائی دی تب لگا. پھر الساحرانی کاذبانی، دو جادوگر جھوٹے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ اب عدد کے لحاظ سے یہ فالو کر رہا ہے. عدد کے لحاظ سے خبر مبتدا کو فالو کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور جنس کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں الساحرتانی کاذبتانی، تو جنس کے لحاظ سے بھی فالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اوکے تو عدد اور جنس کے لحاظ سے خبر مبتدا کو فالو کرتی ہے. دونوں مرفوع ہوتے ہیں، دونوں رفع کی حالت میں ہوتے ہیں. اور اس مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، یہ ہے ایک کامن کنسٹرکشن جملہ اسمیہ کی. یہاں دیکھیں یہی بتا رہے ہیں، یہ آخر میں آنی یا اونا. اچھا اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہاں پہ تو جب واحد اسم ہے تو ال سے پتا چل جاتا ہے کہ معرفہ کا ہے نا، اور تنوین سے پتا چل جاتا ہے نکرہ کا. یہ دونوں سینٹنس اوپر دیکھ لیں. اب یہاں پہ آپ نیچے آئیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ الساحرانی جب ہے ال لگا ہوا ہے تب یہ کیا ہے آپ کا معرفہ ہوا. اور ایبسنس آف ال، کیونکہ آخر میں کوئی چینج نہیں آئے گا، ال لگے یا نہ لگے یہی وہ وہاں کہہ رہے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے وہ بات سمجھ میں نہ آئے جو وہ کہہ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا بتا دوں کہ جب ال کی پریزنس یا ایبسنس سے اسم کے آخر پہ کوئی چینج نہیں آتا. اس کو ایسے سمجھیں کہ جب یہاں پہ ال لگا تو تنوین چلی گئی نا، ال کی ایبسنس پریزنس سے تنوین آخر میں چینج آیا، یہ بیتن تھا. لیکن ال جب لگا تو یہ بیتو ہو گیا. یہاں پہ آپ دیکھیں جب ساحرانی میں جب ال لگا تو بعد میں کوئی چینج نہیں ہے. وہ ساحرانی ایسا نہیں کہ نون ڈراپ ہو جائے گا، جیسے وہاں ایک پیش ڈراپ ہو گئی یہاں کچھ ڈراپ ہو جائے، کچھ بھی چینج آخر میں نہیں آتا، چاہے ال پریزنٹ ہو اور چاہے ایبسنٹ ہو، جیسے کہ اسی کو یہاں پہ بتا رہے ہیں. اب میں یہاں پہ دوسرے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے اسم پر ال ہے اور پہلے اسم کے آخری حرف پر صرف ایک پیش ہے. اس کے برعکس دوسرے اسم پر ال نہیں ہے. دوسرے اسم خبر کے آخری حرف پر دو پیش ہے، یا آخر میں آنی یا اونا ہے. مذکر کی خبر مذکر ہے، مؤنث کی خبر مؤنث ہے، واحد کی خبر واحد ہے، مثنیٰ کی خبر مثنیٰ ہے، جمع کی خبر جمع ہے. تو آپ نے کیا دیکھا، جنس اور عدد کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، جنس اور عدد کے لحاظ سے فالو کر رہے ہیں. جو میں نے بولا ہے وہ شاید یہ آگے بتانے والے ہیں. ٹھیک ہے. کل رات میں نے پڑھا تھا تو مجھے لگا شاید آپ بول چکی. چلیں اس کو کر لیں، جملہ اسمیہ کے قواعد. جی جملہ اسمیہ کے قواعد. وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. مبتدا جملے کا پہلا اسم ہے جو عموماً معرفہ ہوتا ہے. خبر دوسرا جز ہے جو عموماً نکیرہ ہوتا ہے، اور واحد مثنیٰ جمع مذکر اور مؤنث ہونے میں خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. تو آپ یہاں پہ یعنی دیکھ لیں کہ واحد مثنیٰ جمع یہ عدد ہے. میں تو ہوتی تو اتنا سب لکھنے کے بجائے میں بولتی عدد اور جنس کے لحاظ سے خبر مبتدا کو کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہ جی تین چیزیں جو ہیں یہ عدد بتا رہی ہیں، اور یہ دو چیزیں کیا بتا رہی ہیں، جنس بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے. سب کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کچھ زیادہ ہی کھول کھول کے بتا رہے ہیں. تو جی واحد مثنیٰ جمع مذکر اور مؤنث ہونے میں خبر مبتدا کو فالو کرتی ہے یا مطابق ہوتی ہے. چلے شاباش. 5th پوائنٹ. جی
आनी और तानी मुसन्ना इसमें मारिफा और मुसन्ना इसमें नकिरा दोनों के आखिर में आते हैं। इसमें मुसन्ना पर अल लगने से कोई असर नहीं पड़ता। ये है वो ये पॉइंट जो मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। जी इसमें मुसन्ना पर जब अल दाखिल होता है तो आखिर की आनी ऐनी की आवाज पे कोई चेंज नहीं होता, जबकि वाहिद इसमें उन अन इन की जो साउंड थी वो ऊ आ ई में चेंज हो गई थी। क्लियर? जी जी। चलिए लाइक सेकंड। लाइक जो अगर मुसन्ना इस्म होगा तो शुरू में तो अल होगा ना। लाइक जैसे आपने बताया कि नहीं, प्रेजेंस और अगर वो, एब्सेंस ऑफ अल जो है वो डिफाइन करेगा कि मारिफा है या नहीं। हाँ, अगर मुब्तदा होगा तो अल होगा और अगर खबर होगी तो अल नहीं होगा। ओके ओके। ऊना और आतुन जमा सालिम मुजक्कर व मोनस के आखिर में आते हैं। इन पर भी अल लगने से कोई असर नहीं पड़ता। मतलब इनकी भी ऊना और आतुन आतिन की आवाज पे शुरू में अल लग जाए तो कोई चेंज नहीं आता। हालांकि जहां तनवीन है वहां तो सिंगल हरकत चली जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। चली जी नहीं, आ जाएगी। जैसे आतुन है तो अल जब लगेगा उस पे तो आतू हो जाएगी, क्योंकि तनवीन को तो चली जाती है ना अल लगने से। लेकिन जी कहने का मतलब ये है कि ऊना और ईना जो आवाज है उसके शुरू में अगर अल लग जाए तो ये आखिर में ऊना और ईना ही रहते हैं। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, ये बता रहे हैं। ओके। हालांकि इनको ये चीज आतुन को नहीं लिखना था यहाँ पे, है कि नहीं? आतुन वही पे मैं तो, सोच रही अल मुस्लिमात तो ही होगा ना, अल हाँ, मुस्लिमातुन ये तो नहीं आतुन होगा यहाँ ना। नहीं होना चाहिए था, सिर्फ ये होना चाहिए था। ऊना पे जी चेंज नहीं आता। आतुन पे तो चेंज आता है क्योंकि ये तनवीन इसकी चली जाएगी और ये अल मुस्लिमातु हो जाएगा, ठीक है। यस। तो इस पे चेंज आता है, मैं यहाँ क्रॉस लगा दूं। चले, आप लोग भी अपने पास नोटबुक जो प्रिंट आउट वगैरह होगा वहां लगा लीजिएगा कि ऊना ईना में चेंज नहीं आता। आतुन और आतिन पे तो जब अल लगेगा तो चेंज आएगा। चले, शाबाश। अब ओके मश्क अब है ये, बस यहाँ तक करें। बाकी ये मश्क तो जी आप करेंगी घर में। ओके। अल अदाबु वाजिबुन, अदब अल वाजिब अदाबु है। कहाँ है? ये अल सॉरी। अदाबु कहाँ है? ओ ओके ओके। अल अदबु वाजिबुन, अदब वाजिब है। अशजरतु कबीरतुन, दरख्त बड़ा है। अल कुरआनु किताबुन, कुरान किताब है। अशजरतानी सगीरतानी, दो दरख्त छोटे हैं। अल लइबु, ये वर्ड क्या है, वरूरी। जरूरी यू, ओके। अल जरूरी लइब युन। ओके। अल लइबु वरूरीयुन, खेल जरूरी है। अल अशजारु किस्सारुन, दरख्त छोटे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर आपको खबर और मुब्तदा और खबर की सारी शराइत के साथ इनका तर्जुमा करेंगी आप, ठीक है। बल्कि यहाँ तो तर्जुमा आपको उर्दू में तर्जुमा करना है, तो कोई मसला ही नहीं है, उर्दू का तर्जुमा तो आसान है, ठीक है। ये यस। सारा इतनी सारी ये मश्क अच्छी खासी देते हैं। चलिए ये कर लेते हैं और इसके लिए बुला लेते हैं। हैंड रेस करें, कौन आएगा? जज़ाकल्लाह खैर, इकरा। जल्दी से आ जाए, टाइम मत लगाएं। इसको जैसे, चले मैं ही करूं क्या? मैं हैंड रेस करूं। लड़का खेल रहा है, तो इसका फिर करेंगे अल वलदु लाइबुन, ठीक है। अल वलदु लाइबुन, लाइबुन है कि ताइबुन है? क्या लाइबुन ही होगा, लाब कहते हैं टॉय को। तो लाइबुन खेलने को हो जाएगा। फिर लड़की खेल रही है तो हो जाएगा अल बिन्तु लाइबतुन। उसी तरह से चेंज करते जाएंगे, ठीक है। दो लड़के खेल रहे हैं, अब क्या होगा, कौन बताएगा? मैंने दो कर दिया, अब आइडिया। उस्ताद हमें बताओ। जी हाँ, करें। अल वलदानी हम्म, लाइबानी, वेरी लाइबानी, गुड, यस। लाइबानी। दो लड़कियां खेल रही हैं। अल बिनतानी लाइबतानी, लाइबतानी, लड़के खेलते हैं। औलाद अल औलादू, हम्म, अल औलादू, सॉरी, अल औलादू लाइबूना, वेरी गुड, लड़कियां खेलती हैं। बनातुन होगा ना उस्ताद?
جی ہاں، البناتو. البناتو لائباتن تن. سوری لائباتن. ہاں، آپ رفع کے ہی کالم میں رہیں گی پورے جملہ اسمیہ میں. جب کوئی وجہ نہیں ہے پیچھے پیچھے ہے نا، ابھی نہ انہ آ رہا ہے نہ کچھ آ رہا ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ ماں کی خبر ہے نہ انہ ہے نہ کچھ ہے، تو آپ پھر دونوں کو ہی رفع کی حالت میں رکھیں گی اور ہاں. عدد اور جنس کے لحاظ سے فالو کر دیں گی. تو Yes. خیال کیا رکھنا ہے؟ پہلا معرفہ، دوسرا نکرہ، نکرہ. پھر عدد اور جنس کے لحاظ سے فالو کرا دیں. ٹھیک ہے، Yes. خبر کو مبتدا کے. جزاک اللہ. چلے عظمیٰ آپ ہی یہ کریں. اس کے بعد جو لوگ، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ نہ کرنا چاہیں بیک گراؤنڈ کی وجہ اعرابی سے. حالت کے اعتبار سے اسم کی قسمیں. جی. اعرابی حالت کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. ہم، ایک فرسٹ مرفوع، سیکنڈ منصوب، تھرڈ ون از مجرور. ہم. اعرابی حالت کیا چیز ہے؟ اردو میں آپ کہتے ہیں لڑکیاں کھیل رہی ہیں، لڑکیوں کو چوٹ آئی، اور انگریزی میں کہتے ہیں I told him and he told me. آپ نے دیکھا اردو میں بھی آپ لڑکیاں استعمال کرتے ہیں اور کبھی لڑکیوں. اسی طرح انگریزی میں I کبھی me میں بدل جاتا ہے اور he کبھی him میں بدل جاتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسم کی حالت بدل جاتی ہے. مطلب یہ کہ اس جملے کے اندر اسم کی پوزیشن بدل جاتی ہے. یس، میننگ وہی رہتا ہے. ہاں، نہ اس چیز کا میننگ تو وہی رہے گا، وہی رہتا لیکن جی. پرسن وہی رہے گا، لیکن اس پرسن کی اس جملے میں پوزیشن حالت بدل بدل گئی. رہی ہے. پہلے وہ مجھے پین دے رہا تھا تو میں کہوں گی ہی گیو می پین، تو ایسے میں ہی یوز کرتے ہیں. اب اگر میں اسے پین دوں گی تو اب میں یہ نہیں کہوں گی آئی گیو ہی اے پین، کیونکہ اب اس کی پوزیشن بدل گئی. اب ہی جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ چلا گیا، یعنی مفعول ہو گیا، تو ہم کہیں گے آئی گیو ہم اے پین. تو جو ہم یہ کرتے ہیں اعرابی حالت میں ڈیفرنٹ ولدن ولدن ولدن، یہ ہم ہر لینگویج میں کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بس اعراب نام انہوں نے اس کا اعراب کی جگہ انہیں اس کا نام رکھ دینا چاہیے تھا آسان. یہ نام ہی شاید خطرناک لگ جاتا ہے. اب اردو انگلش میں ہاں، اب اردو میں دیکھیں ہم بولتے آ رہے ہیں لڑکیاں کھیل رہی ہیں، اور انہی لڑکیوں کو اگر کھیلتے کھیلتے چوٹ لگ جائے تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑکیاں کو چوٹ لگ گئی، پھر ہم کہتے ہیں لڑکیوں کو چوٹ لگ گئی. تو لڑکیاں سے لڑکیوں کر دیتے ہیں کیونکہ اب ان کے اوپر کچھ کام ہو گیا، ان کو چوٹ لگ گئی. پہلے جب وہ کھیل رہی تھی تو وہ خود کام کر رہی تھی، تو انہیں ہم کہتے ہیں لڑکیاں. تو لڑکیاں رفع کی حالت کو دکھا رہا ہے اور لڑکیوں نصب کی حالت کو دکھائی دے رہا ہے، شو کر رہا ہے. تو ایکچولی کچھ بھی نیا نہیں ہو رہا ہے، اعراب کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ نے دیکھا انگلش میں بھی، اردو میں بھی، اور جس طرح ہم کہتے ہیں کبھی کبھی نصب اور جر میں سیم ہے. تو آپ دیکھیں شی کو ہم رفع کی حالت میں شی کہتے ہیں، اور نصب اور جر دونوں حالت میں ہر ہی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، دونوں ہی حالت میں ہر ہے. چاہے ہر، جیسے میں بتا دوں شی گیو می اے پین، تو یہاں پہ شی رفع کی حالت میں ہے اس لیے ورڈ شی استعمال ہوا. اس کے بعد میں کہوں آئی گیو ہر اے پین، یہاں پہ ہر جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہے. آئی گیو ہر اے پین. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہر کیا ہے؟ نصب کی حالت میں ہے. پھر میں کہوں ہر پین، تو یہاں پہ ہر جر کی حالت میں ہے. تو شی ہر ہر، اور یہی ہم غیر منصرف میں کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ہی میں جو ہے آپ کو تینوں شکلیں منصرف کی طرح سے یہ بدلتا ہے. ہی رفع کی حالت میں ہی بولا جاتا ہے، ہی گیو می اے پین، وہ کام کر رہا ہے تو ہی ہے. پھر آئی گیو ہم، ہم جب ہم اس کو پین دیتے ہیں نصب کی حالت میں، ہی ہم میں بدل جاتا ہے. اور جب ہم جر کی حالت میں اس کو لے کے جاتے ہیں، اب ہمیں کہنا ہے اس کا پین، تو ہم پھر ہم پین نہیں کہتے، ہم کہتے ہز پین. تو ہی، ہم اور ہز یہ رفع نصب جر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم ہر لینگویج میں کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو بہت ایزی لیا ہوا ہے. ایسا ایزی لیا ہے کہ وہ بالکل لگتا ہے کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن جب عربک میں رفع نصب جر کا ہو تو پھر وہ ایک دم خوفناک سا لوگ لے لیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اسم کبھی فاعل ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ رفع کی حالت میں جو آپ کو بیسک اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ وہ اسم ہوتا ہے جو فاعلی حالت میں ہو.
کسی بھی اسم کے رفع میں جانے کی صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی وجہ ہے. کسی بھی اسم کے نصب میں جانے کی صرف یہی وجہ نہیں ہوتی کہ وہ مفعول ہی ہوتا ہے. لیکن یہ باتیں بتاتے ہیں انٹرمیڈیٹ ٹو ایڈوانس لیول پہ. شروع میں بس یہی بتاتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی سارے اگزامپل آپ کو دیے پین والے، کہ رفع کی پوزیشن فاعلی حالت کو ڈینوٹ کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے، لیکن جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں یہ اور دوسری چیزیں بھی کرتی ہیں. اسی کے لیے پھر ایک چیپٹر ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ ہوتا ہے مرفوعات. مرفوعات جو ہے وہ اس کی جمع ہو گئی. سارے مرفوع تو کہنے کہ بہت سارے مرفوعات ہیں، اسی طرح بہت سارے منصوبات ہیں. مجرورات الحمدللہ 2 ہی ہیں جو کہ بیسک لیول پہ ہی بتا دیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اسم سے پہلے حرف جر آ جائے تب وہ مجرور ہو جاتا ہے، اور دوسرا اگر وہ مضاف الیہ ہے. تو مجرورات تو بس 2 ہیں، لیکن مرفوعات اور منصوبات کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، جس میں ایک یہ بتا دی جاتی ہے پہلے کہ اسم کبھی فاعل ہوتا ہے، کبھی مفعول بھی ہو جاتا ہے. مفعول بھی کیا مفعول ہے؟ آپ نے بیسک میں 5 طرح کے پڑھے تھے، مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لہو، یہ سارے. تو مفعول بھی وہ ہے ڈائریکٹ اس پہ کام ہو رہا ہو. جیسے I gave him a pen، تو یہاں پہ him مفعول بھی ہے، کام ڈائریکٹ اس پہ ہو رہا ہے. اب میں کہوں کہ میں نے اسے صبح پین دیا ہے نا، یا میں نے اسے کل دیا، تو یہ ورڈ جو ہے وقت بتا رہا ہے، تو ایسے میں یہ مفعول بھی ہی نہیں ہوگا، ہے نا. میں نے وقت کو تھوڑی پین دیا، میں نے اس کو پین دیا. تو مفعول بھی وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ جس کے اوپر کام ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ آبجیکٹ بھی کہتے ہیں. مفعول بھی کو اگر انگلش میں آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ہے ڈائریکٹ آبجیکٹ. یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ آبجیکٹ. ٹھیک ہے، تو اسم کبھی فاعل ہوتا ہے، کبھی مفعول بھی ہو جاتا ہے، کبھی ایکٹیو ہوتا ہے اور کبھی پیسو ہوتا ہے. جیسے اردو انگریزی کی طرح عربی میں بھی اسم کی مختلف حالت ہوتی ہے، لیکن عربی میں 3 حالتیں ہوتی ہیں. چنانچہ مسلمونہ کبھی کبھار مسلمینہ میں بدل جاتا ہے، یعنی اگر وہ مسلمونہ رفع کی حالت میں ہے تو مسلمونہ، نصب کی حالت میں ہے تو مسلمینہ، اور جر کی حالت میں ہے تو بھی مسلمینہ. اور کتابن یہ رفع کی حالت، کتابن الف کے ساتھ آتا ہے یہ، اور یہ بن جاتا ہے نصب میں، اور کتابن یہ حالت جر میں. تو اسی تبدیلی کو اسم کے آخر میں جو تبدیلی ہو رہی ہے، شروع میں یہ کتاب تو سیم ہی ہے، ہر جگہ کتاب آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ان اور ان اور ان کی جو یہ آواز آخر میں آتی ہے یہ بتا دیتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ انگلش میں یہاں پہ بھی دیکھیں لڑکیاں سے لڑکیوں، اب یہ لڑکی تو یہاں بھی موجود تھی، لڑکی یہاں بھی موجود ہے، یا اور یوں سے آپ کر رہے ہیں. اسی طرح سے آخر کی آواز جو ساؤنڈ دیتی ہے اس ساؤنڈ سے پتہ کر لیتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہے، اور اسی حالت کو کہتے ہیں اعرابی حالت. چلیے عثمہ کریے. جی. نمبر 1، اس میں مرفوع یا حالت رفیعی، اسم کی اصلی حالت مرفوع ہوتی ہے. مثلا کتاب، زید، قلم، المدرسۃ، الطالبۃ، البیت. یہ معرفہ ہونے سے تنوین تنوین چلی گئی. چلی گئی. مرفوعات اصلیہ 2 ہیں، مبتدا، خبر. یہ دونوں جملے کی ضروری اجزاء ہیں. ان 2 کے ذریعے جملے میں ضروری معلومات فراہم کی جاتی ہے. رفع اسم کا اعلیٰ مرتبہ ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے. مبتدا اور خبر اپنی اصلی رفعی حالت پر قائم رہتے ہیں. مثلا زید عاقل، زید سمجھدار ہے، دونوں رفع حالت میں ہیں. اس میں منصوب یا حالت نصبی کسی جملے میں ضروری معلومات کے علاوہ اضافی، استاد صحیح پڑھا، علاوہ، ہاں ہاں ٹھیک ہے. اضافی معلومات جب بلا واسطہ یعنی راست یا ڈائریکٹ فراہم کی جائیں تو ان کی حالت اسمی نسبی ہوتی ہے. اسمی یا اسمی؟ حالت اسمی. سوری اسمی، یس، اسم سے ٹھیک ہے. حالت اسمی ہوتی ہے. اب یہاں اس پوائنٹ کو سمجھ لیں کہ جب بھی
دیکھیں کوئی بھی اسم و رفع کی حالت میں ہے. اب جو بھی اس نے کام کیا, اس اسم نے جب کام کیا تو کام کرنے والا تو رفع کی حالت میں ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی بھی اس کام سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات جو ڈائریکٹ اس بات پہ ہو, ڈائریکٹ ہو, جیسے میں کہوں کہ جو ڈائریکٹ ہوتی ہے وہ نسبی حالت میں جاتی ہے, اور جو انڈائریکٹ معلومات ہے وہ جر کی حالت میں جاتی ہے. یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ایڈیشنل انفارمیشن یا نئی بات کہہ سکتی ہیں آپ, کہ جو کسی بھی کوئی بھی اسم جملے کے اندر پھر وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا, جو رفع کی حالت میں ہے وہ اس کے بارے میں کچھ خبر آ رہی ہے یا وہ کسی ایک پوزیشن پہ, اور اس کو کہتے ہیں رفع کی پوزیشن جو ہے اسم کی ہائیسٹ پوزیشن ہے کسی جملے میں. اگر اس کے بارے میں جو بھی وہ کام کر رہا ہے یا جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے اس رفع والے اسم کے بارے میں, اگر وہ بلا واسطہ ہے, یعنی انڈائریکٹ نہیں ہے, ڈائریکٹ ہے. بلا واسطہ مینس نو نتھنگ ان بٹوین, ڈائریکٹ ہے, تو ایسے میں وہ اسم, وہ خبر, وہ بات جو اس کے بارے میں بتائی جا رہی وہ نسبی حالت میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے وہی فیوریٹ ایگزامپل لے لیتے ہیں, ضرب زید حامدا. اب دیکھیں مارا, زید نے حامد کو مارا, تو یہ مار جو ہے یہ ڈائریکٹ اس کے اوپر آ رہی نا, لیکن اگر اسی کے آگے میں کہوں بالصوتی, ہے نا, کس چیز سے مارا, تو وہ ایک واسطے کے ساتھ آ رہی ہے بالصوتی. یہاں پہ اس فعل کا عمل ڈائریکٹ اس کے اوپر ہو رہا ہے, اس لیے حامدن جو ہوگا وہ جائے گا نسبی حالت میں. جو بھی معلومات ہے یا جو بھی فعل ہے, یہاں پہ تو فعل ہے, اور کبھی کسی چیز کے بارے میں معلومات بھی دی جا رہی ہوتی ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کی, یا کسی چیز کی صفت آ رہی ہے, کوئی بھی انفارمیشن آ رہی ہے کسی چیز کے بارے میں, تو اگر ڈائریکٹ وہ معلومات ہیں تو وہ نسبی حالت میں ہوتی ہیں, اور بالواسطہ آگے آپ دیکھیں گے شاید نیچے ہوگا بالواسطہ, یعنی انڈائریکٹ. اب یہ بالصوتی کس چیز سے مارا, تو اب یہ صوت اور اس کے بیچ میں واسطہ ہو گیا نا, بی کا ایک واسطہ آ رہا ہے, اسی لیے یہ مرکب جاری جو ہے یہ حالت جر میں کہلاتے ہیں, وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتے. اکثر جب یہ بتاؤ کہ وہ کرسی پہ بیٹھا تو لوگ کہتے بیٹھا, تو بیٹھنے کا عمل تو کرسی پہ نہیں, بیٹھنے کا عمل اس انسان کے اپنے اوپر ہوا, اور وہ کرسی پر بیٹھا, وہ جو آبجیکٹ ہے وہ انڈائریکٹ آ رہا ہے, بالواسطہ آ رہا ہے, بلا واسطہ نہیں آ رہا ہے, ود راست آ رہا ہے. جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اس لیے کرسی جو ہے وہ مجرور اس میں جاتی ہے, جر حالت جر میں جاتی ہے, نصب میں نہیں جاتی. بیٹھنے کا عمل اس شخص کے اپنے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے پھر وہاں مفعول ہوتا ہی نہیں, وہ لازم ہو جاتا ہے. میں زیادہ بولنے میں کنفیوز تو نہیں کر رہی, آپ لوگ کنفیوز تو نہیں ہو رہا ہے؟ پھر سے بتاؤں اس بات کو, نہیں باجی, بلکہ اور کلیئر ہو رہا ہے ڈاؤٹس. اور کوئی بتائے جو کنفیوز ہو رہا ہے وہ بتا دے, تو پھر میں اس کو پورا پھر سے بتاؤں. میم پھر سے بتا دیں, کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے. شمیم کنفیوز ہو گئی ہے. شمیم جی میم. گڑبڑ کچھ نہیں ہوا, یہ نئی باتیں آ رہی ہیں. گڑبڑ تو تب ہوتا ہے پہلے والا کچھ ہو اور گڑبڑ ہو جائے, ٹھیک ہے. اب یہ جی نہیں, جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی جملے میں کوئی اسم نسبی حالت میں, اب آپ نے یہ تو دیکھا نا کہ ایک اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے, یہاں پہ دیکھیں یہ زیدن, یہ رفع کی حالت میں ہے. کیوں رفع کی حالت میں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے نا, یہ بتا دے رہا ہے ہم کو یہ پیش تنوین کہ یہ فاعل ہے, تو یہ رفع کی حالت میں ہے. نصب کی حالت میں وہ اسم ہوتا ہے جس, یہاں پہ دیکھیں معلومات, جب اب یہاں پہ کوئی واسطہ نہیں ہے, اس کے مارنے کا ڈائریکٹ فعل کا عمل جو ہے وہ حامد کے اوپر ہو رہا ہے, وداؤٹ اینی لنک, وداؤٹ اینی واسطہ, بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے, اس نے اس کو مارا. اب اگر اس نے کوڑے سے مارا ہے, ڈنڈے سے مارا ہے, تو اب جب یہ یہاں پہ جو ڈنڈا ہے یہ بھی تو معلومات فراہم ہو رہی ہے نا اس مارنے کے عمل کے بارے میں, کہ مارا کس چیز سے, ڈنڈے سے, ہے نا. تو وہ جو ہے
वो वास्ते के साथ आ रही। नीचे आपको पता चलेगा, यहाँ पे ये बताएंगे मजरूरात, ये इनडायरेक्ट, बिला वास्ता भी ना आए बल्कि इजाफी मालूमात की सूरत में। ये आपको ये जैद ने मारा हामिद को, तो ये बिला वास्ता आपको कोई बीच में किसी भी हरफ जर, कोई चीज, किसी कुर्सी, किसी बात की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मारने का अमल इसके ऊपर हुआ, डायरेक्ट अमल हुआ ये, इसके लिए किसी वास्ते की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे में ऐसा इस्म हालत नसब में होता है। लेकिन जब कोई इस्म विद वास्ता आ रहा हो, ठीक है, डायरेक्ट ना आ रहा हो, इनडायरेक्ट आ रहा हो, तो वो हालत जर में होता है। इसको देखेंगे आगे। और इसी वजह से ये मुरक्कबे जारी, मुरक्कबे इजाफी, अब मुरक्कबे इजाफी में क्या है कि ताल्लुक पता चल रहा है ना, वो उस जुमले में काम तो नहीं कर रहा है ना। पता चलता है कि मैं जैद की कलम से लिख रही हूं, तो लिखने वाली मैं हूं, है ना, लिख रही हूं कलम से, और ये कलम है जैद की, तो यहाँ जैद का तो कोई काम नहीं है, तो बिला वास्ता हो गया ना, तो ये हालत जर में जाएगा। इस वजह से चीजें जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं वो जाती हैं नसब में, और जो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं वो जाती हैं जर में। चलिए पहले दोनों जब कर लेंगे तो एक बार फिर मैं समझाऊंगी, ठीक है, दोनों कर लेंगे ना तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है उस्मा, तो बता दे कि ये सारी चीजें फिर। जी उस्ताद। मंसूब अस्मा की 6 किस्में हैं जो दर्ज झेल हैं। मफऊल बिही, ज़र्फ, हाल, नंबर 3 हाल, 4 इल्लत, 3 तमीज, 6 माने मफऊल मुतलक या मज़दर। जी हाँ, तो आपने यहाँ पे देखा कि ये सारी चीजें अब यहाँ जब मैंने कहा था कि सुबह सुबह को मारा, ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मगर यहाँ पे सबहन आएगा, एक मिनट क्या भूल गया, सबहन आएगा तो वो भी बिला वास्ता ही आया ना, तो वो भी मंसूब होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बिना वास्ता आती हैं, और जब इन चैप्टर को करेंगे, अभी बस ये याद रख लें कि जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है वो नसब की हालत में होती है, और जो क्योंकि मैंने बार बार बताया ना कि अभी तक आपको बस ये सेट कर लिया, अब चीजें जो सेट थी, अब मुश्किल ये है कि उनको अनसेट करना है, ठीक है। जो बेसिक लेवल पे सेट की गई चीजें कि रफा मतलब फाइल, नसब मतलब मफूल, और जर मतलब ताल्लुक, तो इन्हीं चीजों को अब अनसेट करके एडिशनल इंफॉर्मेशन और लेके आनी है साथ में। इस वजह से ये थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, वो हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो सिर्फ यही वजह नहीं होती कि वो मफूल हो, बल्कि ये जाहिर है ये सब मफूल की कैटेगरी में आएंगे कि वो किस वक्त हुआ, है ना, किस जगह हुआ, और ये इल्लत तमीज, ये सारी टॉपिक डिटेल में आगे आएंगे, तब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी बस आप ये नोट कर लो, जैसा कि मैंने कहा कि 3-4 बार पढ़ के इस इंफॉर्मेशन को सेव कर लें, याद ना करें, याद करने की कोई भी बात नहीं है ऐसी, ठीक है। किताब आपके पास मौजूद है, PDF मौजूद है, जब कभी चाहेंगी तो आप रेफर कर लेंगे, लेकिन कम से कम 3 बार जबान से निकाल ले कि ये सारे अल्फाज तो हमको कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में सेव हो, ठीक है। ये देखिए कह रहे हैं इनकी मजीद तफसीलात और वजाहतें आगे आएंगी, जब टाइम आएगा तो आपको पता चल जाएगा। नस्ब इस्म का दरमियानी मर्तबा है। रफा किसी इस्म का जुमले में हाईएस्ट पोजीशन है, इसीलिए उसको रफाइन, ये होता है ना, रफा रफा मतलब आला पोजीशन है। और नस्ब इस्म का दरमियानी मर्तबा है, और जर जो है वो लोएस्ट मुकाम है, क्योंकि वो जुमले में काम नहीं कर रहा होता है, बल्कि न वो काम कर रहा है, न उसके ऊपर काम हो रहा है, बल्कि कुछ ताल्लुक पता चल रहा है, मिल्कियत पता चलती है, ताल्लुक पता चलता है, या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है जो कि इनडायरेक्ट होती है। तो नस्ब इस्म का दरमियानी मर्तबा है। मसलन ज़ैदुन शारिबुन असीरन, जैद ने पिया जूस को, है ना, जैद ने जूस पिया, शरबत पिया या पी रहा है। तो पीने का ये डायरेक्ट अमल इसके ऊपर हो रहा है। कोई अब यहाँ पे होता ग्लास में पिया, तो वो फिर हो जाता हमारा हालत जर में, ठीक है, क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह। शमीम, जी मैम। चले शमीम आप आ गई तो आप ही आ जाए। जी जज़ाकल्लाह जी खैर उस्मा, और शमीम ये करेंगी। जी। जी मैम।
आगे आ जाता है कि इसमें मजरूर या हालत जर्री, किसी जुमले में कोई इस्म जब जरूरी अज्जा की सूरत में भी ना हो और बिला वास्ता भी ना आए, बल्कि इजाफी मालूमात की सूरत में किसी वास्ते के जरिए आए, तो उसकी हालत जर्री होती है। ऐसे इस्म को मजरूर इस्म कहते हैं। जी, ये अगली बिला बात वास्ता वही बात, समझती ना, बिला वास्ता मीन्स वास्ते इनडायरेक्ट की मीनिंग। बगैर, जी ला जी है, विद नो जी वास्ता, जी और ये आता है विद वास्ता, है ना। जी तो जी ऐसे में इसको मजरूर इसम कहते हैं। आगे देखिए तो आपको पता चलेगा। जी। मसलन जैदुन जाहिबुन इलल मस्जिदी, जैद मस्जिद जाने वाला है। यानी वो उसको अब वास्ता मिल गया ना कि वो मस्जिद जाने वाला है, मतलब इला के साथ आ रहा है, ये डायरेक्ट इला के ऐसे साथ नहीं में। आएगा जैसे आपने यहाँ देखा ना कि जी असीरन डायरेक्ट आया, कोई हरफ जर नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो जी मैम। ये ऐसे जब भी इसी वजह से हरफ जर जब पहला टेस्ट लो तो उसमें अक्सर इसको भी लोग मफूल बता रहे होते हैं, कि जाहिर है उस जी वक्त ऐसा ही समझ में आ रहा होता है कि भाई वो, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप क्वेश्चन करिए, है ना, यही तो बताया था कि आप जी जी फेल को लेके सवाल कीजिए, किसने किया, तो उससे आपको फाइल पता चल जाता है, किस पर किया जी मफूल पता चल जाता है, कब किया, क्यों किया, ये सब सवाल करते हैं ना। जी तो जी उसमें कहा ये इलल मस्जिदी, तो अगर हरफ जर के साथ आ गया तो याद रखे फिर वो मफूल हो ही नहीं सकता। ये बात याद जी रहेगी। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। जैसा कि इलल मस्जिदी में मस्जिदी इस्म है, इस इस्म से पहले एक वास्ता है इला। इला का जो हरफ जर है, हरफ जर ने इस्म को मजरूर कर दिया, इसलिए अल मस्जिदी के आखिरी हर्फ दाल पर एक जेर लग गई। जर इस्म का सबसे अदना मर्तबा है। मजरूरात दो हैं, मुजाफ इलैह, हर्फ जर के बाद आने वाला इस्म, यानी नंबर एक मैंने मुजाफ आपको शुरू इलैह। में बताया कि जी मरफूआत भी बहुत सारे हैं और मंसूबात भी बहुत सारे हैं, और इंशाअल्लाह इसी किताब में आगे करेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको जी शायद एक या दो बताया था आपकी क्लास में, लेकिन मजरूरात दो ही है, वो दोनों ही दो बता हैं। दिए जाते हैं शुरू में जी ही। वो यही जी मुदाफिल है, यानी अगर वो मुरक्कब इजाफी का सेकंड पार्ट है तो वो हालत जर में होना जरूरी है ना मुदाफिल है को। जी जी तो जी एक बिल्कुल। मुदाफिल है होता है और दूसरा हरफ जर के बाद आने वाला इस्म। इस्म होता है, हम्म, इस्म। जी इसको हाँ, आप पढ़ जैसे इसमें। लीजिएगा, ठीक है। जी मैम। और अगर कोई मुश्किल लगे तो फिर मुझे मैसेज कीजिएगा या ग्रुप में सवाल कीजिएगा। आगे चले। जी जी मैम। अच्छा, अब यहाँ खुलासा आ गया है इस्म की अरबी हालतें, उसके बारे में मजीद तफसील आ गई या उसको ब्रीफ कर दिया गया आगे। नंबर एक, इस्म की असली हालत रफ़ई होती है, यानी इस्म असलन मरफू होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर डिक्शनरी में देखें या कोई चीज अभी जुमले के अंदर दाखिल नहीं हुई, ठीक है, तो वो क्या जी होगी, वो कलमुन किताबुन इस तरह से होगी। दूसरी बात ये, अच्छा इन्होंने आगे शायद बता रहे हो कि वो नकिरा भी होती है, क्योंकि अभी वो जी उसने कोई खास पोजीशन इख्तियार नहीं की ना, मार्फा कैसे होगी। इसीलिए आप देखें कि इस तरह का जब भी बच्चों को वोकैब याद कराई जाती है, या हम लोग भी अरबिक के लिए तो बच्चे ही है ना, तो हम जी भी मैम। जब पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमेशा नकिरा इसम होता है और रफा की हालत में होता है। तो हर जी इस बाय डिफॉल्ट, यानी जब तक वो जुमले के अंदर नहीं गया है वो किस हालत में होता है, रफा की हालत मरफू। में ही होता है। जी मैम। तो दूसरी बात आप ये देख सकती हैं कि वो नकिरा भी होता है, क्योंकि अभी उस कोई खास पोजीशन उसकी नहीं हुई। तो इस वजह से जी हम हमेशा बोलते हैं किताबुन, कलमुन, ऐसे अल्फाज आप देखेंगी। जी। चले शाबाश आगे। बाज़ उलमा के नज़दीक इस्म का आखिरी हिस्सा असलन साकिन होता है। इसमें अब नंबर दो बताया गया कि जुमले के दो ज़रूरी अज्जा मरफू होते हैं, आप उन्हें कहाँ पढ़ रही मुब्तदा हैं, और खबर अपनी कहते हैं। बुक से पढ़ रही हैं क्या? जी जी मैम, मैंने बुक खोली, यहाँ से मुझे नहीं नजर आ रहा सही। अच्छा अच्छा, चले, तो मुझे नहीं मिल रहा, आप कहाँ है? यही है मैम, इसी में जो अभी आपने वजाहत की थी कि इस्म की असली हालत रफ़ई होती है, यानी इस्म असलन मरफू होता है, उसका अगला पार्ट ही पढ़ रही हूँ मैं। चले हाँ ठीक है। जी, ये पढ़ना नहीं है मैम, आगे नहीं नहीं चलते हैं। पढ़ना है, लेकिन ये गुल्मा वगैरह मुझे नहीं दिख रहा है, जुमले के दो जरूरी अज्जा मरफू होते हैं। अच्छा, यहाँ बुक में है लिखा हुआ दरअसल।
अच्छा, नंबर 2 था कि जुमले के 2 ज़रूरी अज्ज़ा मरफ़ू होते हैं, उन्हें मुब्तदा और ख़बर कहते हैं। मुब्तदा और ख़बर के मिलने से जुमला इस्मिया बनता है। यानी अच्छा, अभी ये के बताएं इस शमीम कि हुँ, मुब्तदा का क्या होना जरूरी है जुमला इस्मिया में? वैसे भी जुमला इस्मिया में ही मुब्तदा होता है, क्या जी, होना जी। जरूरी है? रफ़ा की हालत में जी हाँ, इस्म होना जरूरी है, ठीक है। इस्म अगर होना वो इस्म ज़रूरी नहीं होगा तो जुमला इस्मिया होगा ही नहीं, ठीक है। है। जी, वो फिर जुमला फ़ेलिया बन जाएगा। जी हाँ, वो फिर वो कुछ और बनेगा। कुछ तो और जुमला बन जाएगा। इस्मिया में जी, पहला बिल्कुल। इस्म जो है, पहला लफ्ज जो कि मुब्तदा होगा, वो इस्म होना लाजमी है। दूसरा हुँ। वाला जरूरी है इस्म हो या ना हो? दूसरा वाला ज़रूरी नहीं है? जी हाँ, दूसरा वाला खैर है, आप शक में हैं। दूसरा वाला जी। इस्म भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, जुमला इस्मिया भी हो सकता है, जुमला फेल, बहुत कुछ हो सकता है। वो तो हम लोगों ने किया भी जी, था, ठीक है। तो जी, जुमला जी। इस्मिया का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए? इस्म होना चाहिए, क्योंकि जी, जुमला इस्मिया की डेफिनेशन ही यही है कि वो इस्म से जुमला शुरू जो होने इस्म वाला। से शुरू हो, है कि जी, नहीं? तो जी, मुब्तदा बिल्कुल। को तो फिर इस्म होना पड़ेगा ना, अगर इस कैटेगरी में आना है तो, जुमला हुँ, इस्मिया में। जी। चलिए शाबाश, अगला थर्ड पॉइंट। नंबर नंबर 3 है कि इज़ाफ़ी अज्ज़ा अगर बिला वास्ता आएँ तो ऐसा इस्म मंसूब होता है। यानी जो अभी हमने बात समझी थी, वही बताई जा रही है। जी फिर आगे आ जाएँ नंबर 4 पे, और इसकी 6 किस्में हैं। ये बात जो बताई गई है कि अगर इज़ाफ़ी अज्ज़ा अगर बिला वास्ता आएँ तो ऐसा इस्म मंसूब होता है, और इसकी 6 किस्में हैं। ये छह। नंबर 4 पे आ जाते हैं। जी, हम्म। जी, जो ऊपर पढ़ा है हमने। नंबर 4 पे आ गए इज़ाफ़ी अज्ज़ा। इज़ाफ़ी अज्ज़ा अगर वास्ते के ज़रिए आएँ तो ऐसा इस्म मजरूर होता है। हाँ, इसको अगर इन्होंने बिला वास्ता कहा है तो आप इसको बिल वास्ता कर सकती हैं। जी, बिल वास्ता बिल्कुल। मीन्स विद कनेक्शन, विद द कनेक्शन, और ये विदाउट द कनेक्शन ना, जी, मैम। बिला ला आ गया और वो बिल वास्ता, वास्ते के जरिए को क्या कर सकती? बिल वास्ता, यानी चल, वास्ता बीच में आ गया, अब वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट हो गए। हम्म। और नंबर 5 पे है इस्म का आला मर्तबा रफ़ा है, दरमियानी मर्तबा नस्ब है और अदना मर्तबा जर है। ये भी हमने पढ़ ली बात पीछे, जो आपने वज़ाहत की थी कि इस्म कह रहे हैं कि उसका जो ये आला चार्ट मर्तबा। बहुत जरूरी है, जी। ये सब पता होना चाहिए कि इसमें, चले इस चार्ट को भी आप कर ले, फिर कोई और करता है। जी मैम। अच्छा, इसमें है कि एराबी हालतें इस्म की एराबी हालतें एक नज़र में। नंबर 1 है अदद और जिन्स के एतबार से, और फिर उसको मुख्तलिफ हालतों में एराब की सूरतें दी गई हैं। इस्म की नौइयत है रफ़ा, नस्ब और जर। नंबर 1 इस्म वाहिद, इसमें आ जाएगा तिफ़्लुन, तिफ़्लन अलिफ के साथ, और तिफ़्लिन। फिर इसमें जमा मुकस्सर अतफ़ालुन, अतफ़ालन, अतफ़ालिन। फिर आ गया जमा मुअन्नस सालिम मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। फिर आ गया जमा मुज़क्कर सालिम मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। फिर इसमें मुसन्ना आ गया मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। फिर इसमें गैर मुंसरिफ आ गया इब्राहीमु, इब्राहीमा, इब्राहीमा। तो आपको यहाँ पे तो देखिए, इससे इन्होंने जम्बल करके कर लिया। आपको मुस्लिमुन की गर्दान बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। हम लोगों ने मुस्लिमुन की गर्दान की थी तकरीबन 36 अल्फाज की, 18 जी, मार्फा की और 18 नकीरा की, ठीक है। जी, 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 तो वो होनी चाहिए। इस चीज को यहाँ पे देख लें कि तनवीन आती है अक्सर औकात, है ना, हमेशा जी, बोल नहीं रही हूं मैं, अक्सर जी, औकात जो तनवीन कहाँ कहाँ आती है। तनवीन आती है वाहिद इसम में, फिर जमा मुकस्सर में भी अक्सर आती है, इसमें भी जी, जरूरी नहीं है कि हर वक्त आए, जी, ठीक है। तो जी, लेकिन इन्हीं जगहों पे आती है, वाहिद में जी, आती है, जमा मुकस्सर में आती है, और जमा मुअन्नस सालिम में भी आती है तन्वीन। जी, जबकि बिल्कुल। आप देख रही हैं जमा मुजक्कर सालिम में और इसमें मुसन्ना, इन दोनों में ही तन्वीन कभी नहीं आती, ठीक जी, है, जी, चाहे वो मार्फा ही क्यों ना हो। जी, बिल्कुल। अगर यहाँ पे अल लग जाएगा तो ये मार्फा बन जाएगा, और अल की एब्सेंस से ये नकिरा रहता है, जी, ठीक है। तो ये पहचानी जाती है उन अन इन की साउंड से। ये फिलहाल इनका पूरा चार्ट ये नकिरा का ही है, ये इब्राहिमों के अलावा। तो जी,
یہ پہچانی جاتی ہے آخر میں تنوین کی وجہ سے اور ایبسنس آف ال کی وجہ سے، جبکہ یہ دونوں کالم اگر شروع میں ال ہے تو معرفہ ہو جائے گا، اور اگر ال نہیں ہے تو یہ نکرہ رہے گا۔ تو نکرہ آپ ہوتا اپنی ہے۔ ہوم ورک کیا ہے اس کے ساتھ اقرا نوٹ کر لیں۔ آج ہیرا نہیں ہے، ہیرا زینب دونوں ہی نہیں ہے، زینب کا تو میسج آ گیا تھا۔ چلے اقرا، آپ نوٹ کر لیں یس کہ میم، گروپ میں بھیجیں گی کہ مسلمون کی پوری 36 الفاظ کی گردان پڑھنی اور لکھنی دونوں ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے میم، اوکے اور یہ غیر منصرف کے بھی جو پوائنٹس تھے، ہم نے آپ کو 6 فریزز یاد کرائے تھے اور 6 اوزان یاد کرائے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ ساری چیزیں ایک ریویژن ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے ایک پیٹرن میں یاد کیا تھا، تو آپ اس پیٹرن کو ہی انٹیکٹ رکھیں، وہ بس یہاں سے انفارمیشن لے لیں۔ 1 پیش 2 پیش آتن اونا آنی رفع کی علامتیں ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ نصب کی کیا علامت ہے اور جر کی کیا علامت ہے۔ تو ان ان آنی اینی اینی یہ ساؤنڈ ہماری بہت کلیئر ہونی چاہیے نا، یہ چیزیں، یہ آوازیں جو ہے بہت کلیئر ہونی چاہیے کسی بھی اسم کے آخر کی، کیونکہ اسم کے آخر کی یہ آوازیں جو ہے وہی ہمیں اعرابی حالت کو کلیئر کرتی ہیں۔ تو ان اور تن 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 والی پوئٹری تھی نا ایک چھوٹی سی، جی جی وہ بھی بہت اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے۔ ابھی ہمارے ساتھ کون ہے؟ شمیم ہے؟ جی جی شمیم، میم، ہاں اس کو کر لیں۔ چارٹ نمبر 7 جو ہے یہ دیکھ میں چھوٹا کرتی ہوں، آپ تو اپنی بک جی سے کر رہی ہیں تو کریں۔ جی میم۔ اسم کی قسمیں 10 معربات اصلیہ، عربی حالت کے اعتبار سے آ جائے گا یہ اسمن۔ ابھی اچھا دیکھیں مرفوعات میں تو انہوں نے یہاں پہ 2 ہی دیا ہے نا؟ جی چلے آگے آپ دیکھیں گی کہ اور بھی ہے، کوئی بات نہیں۔ چلے مرفوعات 2، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں نا۔ جی جی منصوب کو نیچے بھی دیکھیں گی، منصوب والے 6 ہیں، کریں یہ 6۔ مفعول بھی، مفعول بھی، حال، علت، ظرف، تمیز، مفعول مطلق، اور ظرف میں 2 ہیں، زمان اور ظرف مکان۔ زمان، جی زمان اور مکان، یعنی 2 آ گئے نا ظرف میں، جی ہاں ظرف ظرف میں۔ زمان، ظرف مکان۔ جی زمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی زمانے کے، نہیں سوری، کیا بتائے گا یہ؟ ظرف مکان تو جگہ کے اعتبار سے بتائے گا نا، اور ظرف زمان وقت کے اعتبار سے۔ جی ہاں یہ وقت ہے اور یہ جگہ ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی زمانہ آپ نے شروع میں ٹھیک بولا تھا ایسا کچھ، تو یہ جی وقت جی ہے اور یہ جگہ بتا دیتا ہے اس فعل کے واقع ہونے کی۔ مجرور جی 2 ہے، جی پڑھیں؟ مجرور 2 ہے، حرف جار کے بعد آنے والا اسم اور مضاف الیہ۔ یہ 2 ہے بس، ٹھیک ہے۔ جی اس کے بعد تو پھر وہ بدل وغیرہ آپ نے کیا نا، دیکھا تھا نا کہ وہ بھی آ رہے تھے، صفت آ رہی تھی، ہے نا؟ جی جی ہے صفت چونکہ اس کو فالو کرنا پڑ رہا ہے، تو صفت بھی اگر مجرور اسم کی صفت ہے تو وہ بھی حالت جر میں ہوگی، بدل ہوگا جی تو وہ بھی اعراب سے فالو کر رہا تھا نا۔ تو جی اس کے بالکل علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، اگر بچے پوچھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، تو بسمی چلے، وہ بسمی جو ہے وہ مجرور اس لیے ہو گیا کیونکہ بی کی وجہ سے اسمی حالت جر میں چلا گیا، اور جی لفظ اللہ اس لیے حالت جر میں ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے نا، اللہ کا نام۔ سمجھ جی میں آ رہا ہے سب کی؟ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں، اورلی بول رہی۔ تو اب اگر آپ سے کوئی بچہ پوچھ لے کہ بسم اللہ ہی تو ہو گیا، اور آپ نے کہا یہی 2 وجہ ہے، کیونکہ حرف جر آئے پہلے اور مضاف اور الیہ۔ مضاف الیہ ہو۔ اب یہ الرحمانی اور الرحیمی تو نہ اس سے پہلے کوئی حرف جر دکھ رہا ہے اور نہ ہی یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ کیوں حالت جر میں ہے؟ کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا بائی ڈیفالٹ اگر کوئی وجہ نہ ہو تو وہ تو ہونا چاہیے رفع کی حالت میں۔ تو الرحمانی صفت نمبر 1 ہے اللہ کی، اور الرحیمی صفت نمبر 2 ہے لفظ اللہ کی، اللہ اور یہ دونوں حالت جر میں اس لیے ہے کہ ان کو چاروں پہلوؤں سے اس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مالکی پہ زیر کیوں ہے بھائی؟ اس سے پہلے تو نہ حرف جر ہے نہ ہی یہ مضاف الیہ ہے نا۔ جی جی تو مالکی یوم الدین میں مالکی کیا ہے؟ صفت نمبر 3 ہے ہے نا، 3 ہے۔ جی اسی طرح جی سے آگے بھی تو ہمیں کبھی وہ تو خوش قسمتی ہے کہ بچے اتنا زیادہ سوچتے نہیں ہیں، لیکن کوئی بچہ ایسا مل جائے تو کیا کریں گے، ہے نا؟ تو ہمیں تیار رہنا ہے، اور یہ جی چیزیں بلا وجہ بتانی نہیں ہے۔ جب تک کوئی جی الرحمانی الرحیمی کو نہ پوچھے اور آپ مرکب توصیفی والی چیپٹر کو کراس نہ کر جائیں، تب تک زیادہ ان چیزوں میں
تو یہ دیکھیں میں نے بھی آپ کو تو نہیں بتائی تھی نا یہ چیزیں. جی آگے بڑھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلے اچھا ہے, آگے ان کو بزی کر دو اور یہاں سے ان کا دھیان ہٹا لو. ٹھیک ہے, تو جب تک کوئی نہ پوچھے تو ان چیزوں کو, کیونکہ بہت زیادہ انفارمیشن ایک وقت پہ دینا جو ہے وہ آسان انفارمیشن بھی اگر ہم بہت زیادہ دے دیں تو وہ آسان چیز بھی لوگوں کو کبھی مشکل لگنے لگتی ہے. تو اتنی ہی انفارمیشن دینی ہے جو ضروری ہے, اور وقت آنے کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ایڈ کی جاتی ہے. تو ابھی جو انفارمیشن ایڈ ہوگی تو آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہو, ٹھیک ہے, چیزیں چینج ہوں گی. جی انشاءاللہ. تو اس طرح سے, اور یہ تو پوئٹری ووئٹری ہے جو تو بھائی میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے, آپ لوگ اگر پڑھنا چاہیں, یاد کرنا چاہیں تو کر ڈالیں. ٹھیک ہے, مجھے جو تھوڑی آسان ہوتی ہے وہ تو کر لیتی, یہ تو فارسی وارسی پتہ نہیں کیا کیا ہے. بہرحال ضروری اسما اور زوائد پہلے, اب پھر انہوں نے یہ کیا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس, مجھے نہیں لگتا کہ یہاں تک آپ لوگ کر پائیں گی, یہاں تک کہ جو آپ کی ایکسرسائز ہے یہ والی, اس کو ڈیٹیل میں کر لیجیے گا, یہ والی ہے نا. اور پچھلی ابھی اوزان کی مجھے لگ رہا ہے کہ لاسٹ ایکسرسائز, میں نے کل کا ریڈنگ ٹاسک نہیں دیکھا, تو الحمدللہ ہیرا نے ماشاءاللہ بہت خوبصورتی اور بہت ہی پابندی کے ساتھ آپ سب کو کرا ڈالا. تو آپ سب بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا کریں, وقت نکال کے کوشش کر کے اسی وقت کر لیا کریں, جس دن جو ٹاسک آئے کر لیں. اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ سب تو بہت محنت سے PDF وغیرہ سب بنا کے اور بہت اچھی طرح کر رہے ہیں, الحمدللہ. تو سبھی لوگ کر لیں, مطلب کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کا چھوٹ جائے, کیونکہ اس کتاب کو لینے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ ایکسرسائز بہت اچھی مل جاتی ہیں, اور وہ ساری ایکسرسائز قرآن سے ہی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے تو اب یہ سب چیزیں جانی پہچانی, آپ تو پورا قرآن کر چکی, تو قرآن کے ہی مثالیں یہ لے کے آتے ہیں. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے آج اعراب کا ٹاپک کور کیا اور تھوڑا سا جملہ اسمیہ دیکھا. تو اگلی بار سارے ہی لوگ, میں نام نہیں دے رہی ہوں, جسے سب پڑھ کے آئیں. ایک منٹ, آج سے ہی تھوڑا وقت نکال کے آپ دیکھ لیں کہ تقریباً ہم لوگ 10-15 پیج کر پاتے ہیں. تو اتنے پیجز, اب ہیرا کی ذمہ داری میں نے 100 پیج تک دی تھی, اب یہ نیکسٹ 100 سے 200 تک کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس میں آپ کو ایکسرسائز, ریڈنگ ٹاسک, جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہیرا کر رہی تھی, اسی طرح سے کرنا ہوگا. ہینڈ ریز کر دیں اگر کوئی کر سکتا ہے تو. باجی ہم کر دیں گے. چلے ٹھیک ہے. تو عظمیٰ آپ دیکھ رہی تھی نا, آپ تو ماشاءاللہ کافی ایکٹیولی ہوم ورک بھی کر رہی تھی, جس طرح سے ہیرا کر رہی تھی اسی طرح سے آپ ریڈنگ ٹاسک بھی دیں گی اور یہ رائٹنگ ٹاسک بھی. ٹھیک ہے, چلے نیکسٹ 200. مشق دیں گے نا اس میں جو آ رہی ہیں. جی کیا کہہ رہی عظمیٰ؟ مشق بھی وہی 1 by 1 دوں گی نا. جی ہاں, جہاں تک ہیرا دے چکی ہیں اس کے آپ بعد اس کے بعد والی کوئی مس نہیں کریں گی, اس کے جی بعد والی بھی دیں گی. اور وہ بھی دیکھ لیں کہ ہیرا کتنا ٹائم کا گیپ دے رہی تھی, 1 دن جی کا, جی 2 دن کا, وہ ساری چیزیں چونکہ آپ کر رہی تھی تو اسی اس پہ ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی اس پیس پر. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب اگلی کلاس انشاءاللہ تعالی ہوگی ہماری اگلے سال میں. ٹھیک ہے, نئے سال میں ملتے ہیں, تھوڑی چھٹی بھی انجوائے کی جائے, ہے نا. اوکے انشاءاللہ. تو فرسٹ کو ہوگی نا, جی فرسٹ کو ہوگی نا, فرسٹ کو تھرسڈے, اگر فرسٹ ہوگی تو مجھے ہوائی جہاز سے لینی پڑے گی, کیونکہ تھرسڈے آ رہا ہے اس دن, فرسٹ کو فرسٹ کو تھرسڈے ہی آ تھرسڈے ہے. تو اگر فرسٹ کو ہو گئی تو پھر وہ بھی چھٹی ہو جائے گی آپ کی, پھر نیکسٹ ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. میں بتا دوں گی ایک دن پہلے, تو میں بتا دوں گی, پروگرام ایک دن پہلے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کل کب جو ہے نئی کلاس کب ہوگی, وہ ایک دن پہلے آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, اس بیچ عظمیٰ ایکٹیو رہیں گی اور وہ آپ لوگوں کو بھی ایکٹیو رکھیں گی. تو کلاس کی چھٹی ہے, لیکن آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ جو سیکھنے سکھانے والے ہیں ان کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی ہے نا. ہم چھٹی کا مطلب کیا ہے, بھولنے کی پریکٹس کر رہے ہیں اب, تو ایسی کوئی خاص چھٹی بھی نہیں ہوگی, لیکن عظمیٰ کام ہلکا رکھیے گا. ٹھیک ہے, جی جی انشاءاللہ. بس زیادہ بھی نہیں, تھوڑا دیجیے گا کہ بس ہم کنیکٹڈ بھی رہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری چھٹی بھی تھوڑی سی ہو جائے. جی چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں گروپ میں بتا دوں گی کہ نیکسٹ کلاس کب ہوگی. بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنے میں, خاص کر اس کتاب کو. تو اگلی بار سے یہ بھی کام ہے کہ نیکسٹ 10-15 پیجز سب لوگ پڑھ کے آئیں گے, جسے ریڈنگ نہ کرنی پڑے, بلکہ آپ چاہیں تو ایک کی پوائنٹس لکھ کے کہیں پہ رکھ بھی سکتی ہیں کہ مجھے اس طرح سے اس کو
ایکسپلین کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ جزاک اللہ اللہ وبرکاتہ. خیر. اس بک کی دیکھیں آپ ریکارڈنگ کی تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ زینب ایبسنٹ تھی تو انہوں نے کہا کہ ریکارڈنگ کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی طرح اس کی ریکارڈنگ وداؤٹ اینی ایڈیٹنگ پرائیویٹ کر کے ان لسٹڈ کر کے گروپ میں پوسٹ کر دیتی ہوں ابھی. تو اگر آپ لوگ مطلب زینب یا ہیرا جو بھی ایبسنٹ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.